السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ بھئی سیرت کے موضوع پر کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، تو اس حوالے سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ کون سی کتابیں ہیں جو ہم پڑھیں، کچھ کتابوں کی طرف آپ رہنمائی کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو اسی موضوع پر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیرت کے موضوع پر کتابیں بہت زیادہ لکھی ہوئی ہیں اور الحمدللہ بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اب ان کتابوں میں سلیکشن کرنا، انتخاب کرنا، یہ واقعتاً بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ہم جو چند کتابیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ ہم اپنے اعتبار سے جو ہم کو لگتا ہے کہ عام لوگوں کو پڑھنی چاہیے، ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کا اپنا سوچنے کا اور سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا انتخاب اس سے الگ بھی ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو انتخاب ہے عام لوگوں کے لیے جو بالکل بنیادی طور پر ایک طرف سے بالکل زیرو لیول سے سیرت کا مطالعہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ باقی جو لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور جو اچھے واقف کار ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم نے جو ایک فہرست بنائی ہے کتابوں کی، اس میں ہم نے ایک ترتیب رکھی ہے مرحلے وار۔ 3 مرحلے ہم نے رکھے ہیں۔ جو بالکل پہلے مرحلے میں ہے وہ گویا کہ اس ترتیب سے پڑھیں، جو دوسرے مرحلے میں ہے وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور جو تیسرے مرحلے میں وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو کم از کم جو پہلے مرحلے کی کتاب ہم نے شمار کرائی ہیں وہ تو ہر مسلمان پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی اس پہلے مرحلے کی کتابوں کا بھی مطالعہ کر لے گا تو انشاءاللہ سیرت کے بارے میں ایک اچھی اور ضروری معلومات اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو آئیے گفتگو کرتے ہیں اصل موضوع پر۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے اس میں سب سے پہلے کتاب جو ہم سجیسٹ کریں گے وہ ہے بہت مختصر سی کتاب ہے، 28-30 پیج کی، حیات طیبہ ایک نظر میں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ کی کتاب ہے، اور یہ انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے۔ آپ حیات طیبہ لکھیں گے، مولانا کا نام لکھیں گے تو یہ وہاں آ جائے گی، اردو میں ہے۔ دوسری کتاب جو بہت مشہور کتاب ہے رحمت عالم، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ اس کا مطالعہ کریں، یہ اردو میں بھی ملتی ہے اور ہندی میں بھی ملتی ہے اور بہت اچھی کتاب ہے۔ پھر تیسری کتاب ہے نبی رحمت، جو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو تیسرے نمبر پر آپ اس کا مطالعہ کریں۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب سیرت کی جو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، الرحیق المختوم۔ یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ سیرت کی کتابوں میں جو 2-3 کتابیں مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے، تو اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ اور نبی رحمت بھی ہندی میں مل جاتی ہے اور الرحیق المختوم بھی آپ کو ہندی میں بھی مل جائے گی اور انگلش میں بھی موجود ہے، دونوں کتابیں۔ پھر اس کے بعد 5ویں کتاب ہے پیام سیرت، جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی ہے۔ پیام سیرت میں دراصل حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے جو واقعات ہیں ان سے نتیجہ اور سبق جو ہے اخذ کر کے دکھایا گیا ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، آج کل کے جو موجودہ ماحول میں سیرت سے کیا رہنمائی ہم کو ملتی ہے، اس پر گفتگو کی گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت اہم کتاب بن جاتی ہے، تو بہت مختصر لیکن بڑی اہم کتاب ہے۔ کتاب کا پورا نام ہے پیام سیرت عصر حاضر کے پس منظر میں۔ تو یہ پہلے مرحلے میں 5 کتابیں ہیں۔ اگر ایک مسلمان ان 5 کتابوں کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ سیرت سے اچھی طرح وہ واقف ہو سکتا ہے۔ اسی پہلے مرحلے میں 1-2 کتابیں اور بھی ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہی کی ایک کتاب ہے پیغمبر عالم، اسی طرح ایک کتاب مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہبر انسانیت، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ 5 یا 7 کتابیں ہیں جو ہم سجیسٹ کریں گے کہ آپ پہلے مرحلے میں ان کو پڑھیں، اور اس ترتیب سے اگر آپ پڑھیں گے جو ترتیب ہم نے ذکر کی ہے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ یہ 5 کتابیں پڑھ لیں یا یہ جو 7 کتابیں ہم نے ذکر کی ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، اس کے بعد وہ مزید آگے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ اس میں گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے چند اور کتابیں ہیں جو ہم نے دوسرے مرحلے میں رکھی ہیں۔ ان میں پہلی کتاب ہے محسن انسانیت، جو مولانا نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ دوسری کتاب ہے خطبات مدراس، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ سیرت کی بہت ہی اہم کتابوں میں سے، اگرچہ ہے تو یہ مختصر بہت زیادہ ضخیم تو نہیں ہے، لیکن سیرت کی جو بہت اہم کتابیں شمار کی جاتی ہیں ان میں اس کا نام آتا ہے، خطبات مدراس۔ تیسرے نمبر پر ہم سجیسٹ کریں گے سیرت رسول دروس و نصائح۔ یہ کتاب عربی میں تھی، اس کے مصنف ڈاکٹر سعید رمضان البوتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب نے۔ ہندوستان سے جو شائع ہوئی ہے اس کا نام ہے سیرت رسول دروس و نصائح، اور یہ کتاب پاکستان سے شائع ہوئی ہے تو اس کا نام ہے دروس سیرت، اور اس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب کی خاصیت وہی ہے جو ہم نے ابھی پہلے مرحلے میں جو پیام سیرت کتاب تھی اس کے حوالے سے ذکر کی تھی، یعنی اس میں بھی سیرت کے واقعات سے جو ہے
جو سبق ملتا ہے، جو دروس ملتے ہیں، ان پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ کوئی واقعاتی سیرت نہیں ہے کہ اس میں ایک ایک کر کے واقعہ بیان کیا جا رہا ہو، بلکہ واقعات سے جو سبق ملتا ہے، جو دروس ہمارے سامنے آتے ہیں، ان پر گفتگو کی گئی۔ تو رہنمائی کا کام دیتی ہے یہ کتاب، اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر جو زاد المعاد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عربی میں کتاب ہے، اس کو مختصر کیا عربی میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اسی کا ترجمہ کیا، جو مختصر زاد المعاد ہے اسی کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری نے، تو اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، زاد المعاد کے تو کہنے کیا ہے، لاجواب کتاب ہے، تو اس کا اردو میں جو مختصر ہے اس کا آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر 5ویں نمبر پر ہم سجیسٹ کریں گے اس مرحلے میں جو علامہ شبلی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت النبی ہے، اس کا اختصار تیار کیا ہے محمد رفیق چودھری صاحب نے، تو آپ مختصر سیرت النبی پڑھیں انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرے مرحلے کی کتابیں ہیں جو آپ کو سیرت سے بہت اچھی طرح اور گہرائی کی حد تک جو ہے واقف کرا دیں گی۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی اور آگے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی اور مزید گہرائی میں جانا چاہتا ہے، تو پھر تیسرا مرحلہ اس کے لیے یہ ہے، اس میں جو ہم پہلی کتاب سجیسٹ کریں گے وہ ہے اسوہ رسول اکرم، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے، ان کی کتاب ہے۔ اس میں دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا اسوہ ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی سنتیں ہیں، وہ اس میں بیان کی گئی ہے کہ کس طرح ہم آپ کے اسوے پر عمل کریں۔ آپ کو اسوہ ہے کیا، کھاتے آپ کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، زندگی کیسے گزارتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی آپ کے عادات و اطوار، انداز، خصائل اور آپ کا طریقہ زندگی تھا، اس کو اس میں بیان کیا گیا۔ تو یہ بہت اہم کتاب ہے اور اس موضوع پر، خاص اسوے کے موضوع پر بہت اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے، تو اس کا ہم مشورہ دیں گے کہ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اسی طرح پھر ایک دوسری کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، جو مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلدوں میں، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر رحمۃ للعالمین جو قاضی محمد سلیمان منصورپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کا مشورہ دیں گے، اس کا مطالعہ کریں، لیکن اس کی تھوڑی زبان مشکل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں کچھ دشواری بھی ہو، لیکن جب آپ اتنی کتابیں پڑھ کے پہنچیں گے انشاءاللہ یہاں تک تو امید ہے کہ سمجھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم رائے دیں گے سیرت النبی علامہ شبلی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی، جو بالکل مکمل، یعنی 7 جلدیں آپ پڑھیں۔ اس سے پہلے جو بات آئی تھی وہ اس کے مختصر کی بات آئی تھی، یہ ہم رائے دے رہے ہیں مکمل 7 جلدیں آپ پڑھیں سیرت النبی کی۔ اور پھر 5ویں نمبر پر جو ہم رائے دیں گے وہ ہے محاضرات سیرت، جو محمود احمد غازی صاحب کی ہے۔ یہ اگرچہ کوئی سیرت کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سیرت کا موضوع کتنا بڑا موضوع ہے اور سیرت پر کس انداز سے اب تک کام کیا گیا ہے، تو یہ اس طرح سے کتاب لکھی گئی ہے۔ تو یہ دراصل ان کے لیکچرز ہیں جو کتاب سے واضح ہو رہا محاضرات ہیں، تو یہ بھی آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ آپ کو ہوگا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے مختصر سی جو ہم نے ذکر کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جہاں لاکھوں میں سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہوں، ان میں سے جو ہے 10-15 کتابوں کا انتخاب کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اپنے اعتبار سے ہم نے یہ ایک رائے دی ہے۔ جو لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت کا مطالعہ کرنے کی اور سیرت کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔